جب اس کے گناہ کا تعلق صرف انسان کے اعضاء سے ہے، جب گناہ کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے، باہر کی شکلوں سے گناہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو اعضاء باہر کی گناہ کی شکلوں کو اختیار کرتے ہیں، اس سے گناہ بنتا ہے، ورنہ اعضاء گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے، گناہوں کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے۔ تو اللہ رب العزت اعضاء سے گناہ ہونے کی وجہ سے حالات اعضاء پر ہی لاتے ہیں، گناہ ہوگا آنکھ سے، گناہ ہوگا آنکھ سے، اللہ تعالی کسی اور عضو میں بیماری لے آئیں گے۔ حضرت فرماتے تھے ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے، کیونکہ جب انسان کی تخلیق، جب انسان کا بننا عبادت کے لیے ہے، جب انسان کا بننا عبادت کے لیے ہے، جب انسان کا بننا عبادت کے لیے ہے تو عبادت کے علاوہ استعمال ہونا اس مشین کے بگڑنے کا سبب کیوں نہ ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں، آریاں ہوتی ہیں، آریاں، ایک آری ہوتی ہے لکڑی کاٹنے کی، ایک آری ہوتی ہے لوہا کاٹنے کی، دونوں آری ہیں، دونوں آری ہیں، دونوں کا نام آری ہے، اور دونوں کی شکل، دونوں کا مادہ میٹل ایک ہے، لیکن اس کو بنایا گیا ہے لوہا کاٹنے کے لیے، اس کو بنایا گیا ہے لکڑی کاٹنے کے لیے۔ ان دونوں کا اگر استعمال بدل دیا جائے، دونوں کا استعمال بدل دیا جائے، جگہ بدل دی جائے، لوہے کی آری سے لکڑی کاٹی جائے اور لکڑی کی آری سے لوہا کاٹا جائے، تو نہ لکڑی کٹے گی نہ لوہا کٹے گا، بلکہ آری خراب ہو جائے گی۔ سوچو تو صحیح، انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے یہ آلات اگر غلط استعمال سے برباد ہو سکتے ہیں، انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے آلات غلط استعمال سے برباد ہو سکتے ہیں، تو اللہ کا بنایا ہوا انسان غلط استعمال سے باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پیوند لگا ہوا کرتا اتار کر نیا کرتا پہننے پر ہی اتنا کہہ دیا تھا کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے۔ سنو تو صحیح، یہاں فرائض کے چھوڑنے پر یا سنتوں کے چھوڑنے پر یا واجبات کے چھوڑنے پر یا کسی گناہ نعوذ باللہ شراب کے پینے پر، زنا کرنے پر نہیں کہہ رہے عمر کہ اگر ہم نے یہ گناہ کیے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے، بالکل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے کہ اگر اس وقت میں پیوند والا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں، پیوند کا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں کہ بھئی وہاں کے لوگ پیوند والا کرتا دیکھ کر ذرا مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے اور مجھے نیا کرتے میں ان کی نظر میں زیادہ اچھا لگوں گا، اس پر حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غیروں کی نظر میں خلاف سنت چل کر اچھا بننا چاہتے ہیں، یہ تھا اس کا خلاصہ۔ ہم غیروں کی نظر میں خلاف سنت چل کر اچھا بننا چاہتے ہیں۔ اس زمانے کے مسلمان غیروں کے سامنے ذلیل اس لیے ہو رہے کہ مسلمان غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہا۔ وہاں تو صرف کرتے کے بدلنے پر ہی حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں اس وقت پیوند کا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں، پیوند والا کرتا یہ سوچ کر اتار دوں کہ میں اس کرتے میں زیادہ اچھا لگوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ جو سنت ہے پیوند والا کرتا پہننا جو سنت ہے، مجھے اس کرتے سے نفرت اور اس کرتے سے محبت ہو گئی، اور جب تمہیں سنت سے نفرت اور خلاف سنت چیزوں سے محبت ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے تمہیں ذلت میں ڈال دیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس وقت کہی جب ملک شام میں داخل ہوتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کرتا بدلنے کی رائے دی، کرتا بدل دیجیے، آپ کے کرتے پر اتنے پیوند ہیں، وہاں کے لوگ ذرا
اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. چلو بھئی یہ ان کے امیر المومنین ہیں, اتنے کرتے پر پیبند لگے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے پہلے تو یہ فرمایا کہ عبد الرحمن تیرے علاوہ اگر کوئی نیا آدمی یہ بات کہتا تو میں سوچتا کہ بیچارہ اسلام میں بھی نیا ہے, کفر کے مزاج سے متاثر ہے, لیکن تیرے جیسے پرانا آدمی یہ کہے کہ کرتا بدل دو. تو میں نے عرض کیا کہ انسان کے بدن کے اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی ان اعضاء پر ہی بیماریاں لاتے ہیں, اس لیے کہ انسان کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں گناہ کے لیے, اس لیے سب پہلے حالات انسان کے اعضاء پر آتے ہیں. آپ دیکھیں ایڈز کی بیماری معاشرے کی خرابی سے ہے, ایڈز کی بیماری معاشرے کی خرابی سے, سیدھی بات ہے کہ اگر شرمگاہ حکم کے خلاف استعمال ہوگی تو شرمگاہ کی لائن کی بیماری آئیں گی. آنکھ اگر حکم کے خلاف استعمال ہوگی تو آنکھ کی لائن کی بیماری آئیں گی. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جیسے مومن کوئی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً تنبیہ کے لیے فوراً کوئی نقصان لے آتے ہیں. لیکن میں شروع سے کہہ رہا کہ جو لوگ اس زمانے کے مسلمان خاص طور پر یہ بھی آنے والے حالات کو حکام سے اور آنے والے حالات کو باہر کی شکل سے جوڑ دیں گے تو انہیں اپنی بدعمالی کی طرف ان کا خیال جائے گا ہی نہیں, بدعمالی کی طرف خیال جائے گا ہی نہیں. ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر, اس نے فوراً کہا اسلام آ گیا, اسلام آ گیا. میں طرح مت دیکھو, اسلام آ گیا, اسلام آ گیا کا مطلب یہ تھا اس عورت کا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے. شاید تمہیں معلوم نہیں, تم کہیں باہر گئے ہوئے ہوں گے مدینے سے, تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ پردے کا حکم آ گیا. وہاں یہ بات نہیں تھی کہ ہاں بھائی معلوم ہے پردے کا حکم ہے مگر دیکھ رہے, یہ بات نہیں تھی صحابہ میں, کیونکہ وہاں جو بھی علم آتا تھا وہ علم حکم کی شکل میں آتا تھا. ہمارے پاس جو علم ہے معلومات کی شکل میں ہے, ہمارے پاس جو علم ہے حرام حلال کا معلومات کی شکل میں ہے. صحابہ میں جو حکم آتا تھا وہ حکم کی شکل میں علم آتا تھا. وہ علم حکم کو علم کہتے تھے, ہم معلومات کو علم کہتے ہیں کہ ہاں معلوم ہے کہ نہیں, علم معلومات کے لیے نہیں ہے بلکہ علم تو حکم ہے. علم کیا ہے؟ حکم ہے. جی ہاں, علم حکم ہے, علم حکم ہے, معلومات کے لیے نہیں ہے. علم بطور حکم کے ہے. اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ پردہ آ گیا, اس عورت نے کہا اس مرد دیکھنے والے سے کہ اسلام آ گیا. حالانکہ اسلام تو پردہ کا حکم آنے سے پہلے بھی تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اسلام کہتے تھے. وہ اللہ کے ہر حکم کو, ہاں دیکھو, وہ اللہ کے ہر حکم کو اسلام کہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سراسر اطاعت کا نام ہے. اس زمانے میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کوئی قوم ہے اور اسلام کوئی کلچر ہے کہ آدمی اس طرح چاہے زندگی گزارے. حالانکہ اسلام اپنے آپ کو 100% اللہ کے احکام کے تابع کرنا اسلام ہے. اذ قال ربہ اسلم, یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ, بلکہ یہ کہا کہ اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دو. قال اسلمت لرب العالمین, ابراہیم السلام نے کہا میں نے اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دیا. اس امت کا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے, دونوں قول ہیں. هو سماکم المسلمین, هو سماکم المسلمین, کہ تمہیں 100% اطاعت کرنے والا تمہارا نام تجویز کیا گیا ہے.
یا اللہ نے نام رکھا ہے یا ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا ہے، کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام خود اپنے آپ کو 100% حکم کے حوالے کرنے والے تھے، انہوں نے ہی تمہارا نام دی، جیسے وہ خود تھے اطاعت کرنے والے، ایسا ہی انہوں نے اپنی امت کا نام مسلمان رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 100% حکم کے حوالے اپنے آپ کو کرنا اسلام ہے۔ چنانچہ اس عورت نے کہا صحابی سے کہ اسلام آ گیا، ادھر اس پر نظر پڑی، ادھر دیوار سے سر ٹکرا گیا، اتنی سی بات۔ لوگ کہتے ہیں اے میاں وہ تو اتفاق سے سر پھوٹ گیا۔ میں کیا بتاؤں، اس زمانے میں جتنے مسلمان پر حالات ہیں وہ ان حالات کو اتفاق سے کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ کس اتفاق سے؟ یہ تو اتفاق سے ہوا ہے۔ اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے، اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی۔ یہ تو ہونا نہیں تھا، اتفاق سے ہو گیا، اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے، اتفاق سے کہنا ہی دہریت ہے۔ یہ کہنا کہ یہ تو خود بخود ہو گیا، خود بخود کوئی چیز، کسی چیز کا خود بخود ہو جانا، کسی چیز کا خود بخود ہو جانا اللہ تعالی کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہو اللہ کے امر سے ہوا، اللہ کے امر سے ہوا۔ جب تم ہر چیز کو اللہ کے منسوب کرو گے نا تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ اس پر نظر آئے گی اپنے اعمال کی طرف کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن جو لوگ اپنے اچھے برے حالات کو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کریں گے، ان میں دو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک تو اچھے حالات میں وہ اسباب کا اور اسباب والوں کا شکریہ ادا کریں گے، اسباب کا اور اسباب والوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ میں آپ سے سچی بات کہہ رہا، مسلمان زمین کے تشکر پر آ جائے گا، مسلمان زمین کے تشکر، بہت توجہ سے بات سننا، مسلمان زمین کے تشکر پر آ جائے گا کہ بھئی زمین کا شکریہ ادا کرو کہ زمین غلہ دے رہی ہے۔ مسلمان سے کہا جائے گا کہ بھئی آؤ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر زمین کا شکر ادا کرو کہ زمین غلہ دے رہی ہے، ہمیں پال رہی ہے۔ کہ نہیں، تم زمین کی بات کر رہے، ہم تو اللہ کے غیر کا تشکر ہی نہیں مانتے۔